الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مکہ پہنچ گئے اور اپنے ہوٹل میں ہم آ چکے ہیں، اور یہ ہے ہمارا روم 6 بیڈ والا۔ ابھی ہم اپنا سامان اس روم میں شفٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے عمرے کی ادائیگی کے ساتھ۔ رہیے میرے ساتھ ساتھ۔ پڑھے تو وہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو پہلی دفعہ آئے ہیں ان کی تو پہلی نکاح ہے، جو بعد میں بھی آئے اور وقفے بعد آئے اور عمرے کا احرام اس نے باندھا ہو، اور حرم کعبہ کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا کہ نفل پڑھنے سے بہتر ہے حرم کعبہ میں آ کر وہ اس کو دیکھ لے، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس کا طواف کر لیں۔ نفل ہم اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں بھی رہ کر پڑھ سکتے ہیں، پڑھے، یہاں پر منع نہیں کیا گیا، فضیلت ہے، پر یہاں پر آ کر طواف زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ یہ سعادت وہاں نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو حرم کعبہ کے قریب جا کر ہم جائیں گے انشاءاللہ العزیز، تو کوشش کریں گے اگر جگہ مل گئی تو سب سے پہلے اپنی نگاہیں یہاں سے جھکا لینی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لینی ہے۔ یہ حصہ مسجد میں شامل ہے، اور جو صفا مروہ ہے وہ مسجد میں شامل نہیں، یہ مسجد میں شامل ہے، یہ مسجد ہے، اور جو مطاف ہے وہ عین مسجد ہے۔ انشاءاللہ مسجد میں جائیں گے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوں گے، مطاف کے اندر جہاں طواف کیا جاتا ہے، تو اندر داخل ہو کر جو ہے وہ 2 کام ہم نے کرنے ہیں۔ ایک تو دعا کرنی ہے، اور سرکار امام اعظم سے پوچھا گیا کہ جب کبھی حرم کعبہ پر نگاہ پڑے، آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلی نگاہ پڑے، جو دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا کیا کرے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دعا یہ کرے، یا اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا، کہ میں جب کبھی کہیں بھی کوئی بھی جائز دعا مانگو میری قبول ہو جائے۔ سجدہ شکر ہوگا کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم یہاں آ سکتے، اور کہاں سے بندہ کاٹتا سفر، مشکلیں کرتا کراتے یہاں پہنچے، اور کیسے کیسے 1-1 روپے اکٹھا کر کے ہم یہاں پہنچے، کس مشکل سے آئے، آتا یہاں نصیبوں والا ہی ہے۔ اب ہم 3 بجے کے آئے ہوئے ہیں تقریباً، اپنا ایئرپورٹ سے اترے، ایئرپورٹ سے چلتے چلتے یہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں 5:45 ہو گئے، مگر ابھی ہم تقریباً 10:15 کا وقت ہے، ابھی اندر جا رہے ہیں، تو ہوتا وہی وقت ہے جو بندے کا منظور ہوتا ہے، اور آتا بندہ تب ہی ہے جب منظوری ہوتی ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، شکر، احسان ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، رب کے گھر میں آئے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جو جناب خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بنایا، اور بنانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، آخری نبی ربنا وبعث فیہم رسولا، جو آخری تیرے رسول ہیں، تو ان کو ہماری اولاد میں سے، ہماری آل میں سے، ہمارے جد میں سے رکھ۔ تو اللہ رب العزت نے وہ دعا بھی قبول فرما لی، اور فرمایا پیارے خلیل اللہ سے کہ آپ لوگوں کو آواز دیجئے، صدا دیجئے۔ خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے حرم کعبہ کی طرف لوگوں کو آواز دی، صدا دی، تو جب آپ نے صدا دی تو اس پر احباب لکھتے ہیں، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم جد امجد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، سب کو پکارا، رب کے گھر کی طرف دعوت دی، تو عالم ارواح میں جتنی ارواح تھی، عالم ارواح میں جتنے روحیں تھیں، مجھ سمیت آپ سمیت، سب نے جناب خلیل اللہ کی آواز کو سنا، اور سننے کے بعد بزرگ فرماتے ہیں کہ سننے کے بعد جس نے خلیل اللہ کی صدا پر جتنی مرتبہ لبیک کہا، وہ اتنی مرتبہ لبیک کہتا ہوا حرم کعبہ میں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی دعا سے درمیانے حصے میں صحیح، جتنے سال کے بعد بھی آواز، یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں، پر ہم یہ اپنی دعاؤں میں یہ بھی دعا شامل کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے 1 مرتبہ نہیں، ہم نے لا تعداد مرتبہ کہا اور لبیک، اور ہم بار بار تیرے گھر میں۔ رب کا کرم ہے، الحمدللہ ہم یہاں آئے ہیں، پھر جائیں گے اندر، پھر زیارت کر کے دعا کر کے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ مطاف کریں گے، مطلب کہ چکر لگائیں گے، مطاف میں طواف کریں گے۔ تو اس کے 7 چکر ہے، اور ہر چکر لگاتے وقت آپ کا سینہ جو ہے وہ حرم کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھا، صرف جب حجر اسود کے قریب آئیں گے تو 8 استلام ہے، 1 استقبال، 7 چکر ہیں، استلام پہ شروع ہوگا اور استلام پہ ختم ہوگا۔ پہلا چکر لگائیں گے تو استلام کریں گے، دوسرا استلام، اور جب 7واں بھی ہوگا تو وہ بھی استلام پہ ختم ہوگا۔ استلام مطلب ہے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دونوں ہاتھ اپنے بلند کر، اور یہ کہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ لیں اگر اتنا لمبا نہیں آتا تو استلام کرے گا۔ سب سے پہلے جب ہم جائیں گے
استقبال حجر اسود ہے، یہی الفاظ کہیں گے. پھر ہم اگلا جو ہے طواف شروع کرنے سے پہلے نیت کر لیں گے، یا اللہ میں تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما. اور پھر جا کر ہم استقبال حجر اسود، اس کے بعد پھر حجر اسود کا استلام، دونوں ہاتھ بلند کر کے سرکار جانے علیہ السلام نے فرمایا کل میدان محشر میں یہ حجر اسود جو جنتی پتھر ہے یہ اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا. آقا سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اس کو چومتا ہے یہ اس کے نام کو جانتا ہے. کل میدان میں یا رسول اللہ اگر کوئی چوم نہ سکے تو آقا نے فرمایا اگر کوئی نہ چوم سکے وہ اپنا عصا لگا لے، یعنی کہ چھڑی بھی نہ لگا سکے تو اگر کوئی اس کی طرف اشارہ کر لے، اس کے سامنے آ کر اشارہ کر کے اس کو اشارے سے ہی اگر چوم لے تو فرمایا کہ اس کو استلام کہتے ہیں. اگر کسی نے استلام کیا تو کی شفاعت کرے گا اپنے چومنے والوں. تو ہم استلام کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھیں گے، وہ نفل واجب ہے. نفل پڑھنے کے بعد اس میں ہم نے کیونکہ بھی ہمیں 10:15 ہو گئے تو ہم کوشش کریں کہ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم جو ہے وہ اپنا طواف مکمل کر کے نفل پڑھ کے پیچھے صفا مروہ کی طرف چلے جائیے گا. وہاں پر صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طرح صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو 1 چکر ہے، وہاں سے مروہ سے صفا آئیں گے تو 1. اسی طرح 7واں چکر مروہ پہ مکمل ہوگا. اور جب ہم صحیح پر پہنچیں تو ہمیں صحیح پر پہنچ کر ہمیں حرم کعبہ نظر آتا ہے تو وہاں پر نیت کیجئے کہ یا اللہ میں عمرہ کی سعی کی نیت کرتا یا کرتی ہوں تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما. اندر طواف شروع کرنے لگیں گے تو یہی دعا کریں کہ یا اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما. سب سے آسان فہم دعا. طریقہ کار سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی آگے پیچھے ہو بھی جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے تو 7 استلام اور 8 استلام اور 7 چکر. استلام حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور حجر اسود پر ہی ختم کرنا ہے. اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں. کوشش کریں ساتھ رہیں، اکٹھے رہیں، چہ جائے آہستہ ہی چل لیں مگر سب کو